تناوش کو گھر پہنچا کر بشریٰ خاتون نے محلے میں گھوم پھر کر تمام کو بیٹی کی شادی میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ جس جس تک یہ بات پہنچتی گئی وہ ششدر ہوتا گیا، ہر ایک تفصیل جاننے کا خواہاں تھا، مگر سب کے سوال کے جواب میں مسکرا کر بشریٰ خاتون یہ کہتی رہی، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ گھر پہنچنے پر تناوش افسردہ انداز میں بیٹھی نظر آئی۔ یقیناً شادی کر کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہونا کسی بھی لڑکی کے لیے بہت اذیت ناک اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ پسند کی شادی کرنے والی لڑکی بھی اس موقع پر آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہاں تو مسئلہ ہی اور تھا، اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اندھا جوا کھیلا تھا۔ نامعلوم کبیر دادا اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا؟ ایک عجیب بات یہ تھی کہ اسے کبیر دادا سے کوئی ڈر اور خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بلوغت کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی ایک اندیکھے شہزادے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے جس نے اس کا دلہا بننا تھا۔ اس کے سپنوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دلاور شیخ کی صورت میں نمودار ہوئی، جس نے خوبصورت سپنوں کو چھین کر اس کی آنکھوں میں آگ و خون کے خواب سجا دیے۔ اب کبیر دادا سے ملنے کے بعد نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہمیشہ سے اسی کے خواب ہی تو دیکھتی تھی۔ بشریٰ بیٹی کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، اب پریشان ہونے کا کیا فائدہ؟ تیر کمان سے نکل چکا ہے، بس نتیجے کا انتظار کرو۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولی، ماں جی، یہاں اپنے فیصلے پر نہیں، آپ سے جدائی کا سوچ کر دکھی ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، جدائی کون سی؟ ایک ہی تو شہر میں ہوں گے، میں روزانہ اپنی بیٹی کو ملنے جایا کروں گی۔ نہیں ماں جی، تناوش نے نفی میں سر ہلایا، آپ وہاں کبھی بھی نہیں آئیں گی، جب بھی موقع ملا میں خود ملنے آ جایا کروں گی۔ کیوں؟ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی، کیا یہ تمہارے ہونے والے شوہر کا حکم ہے؟ نہیں، ایک مرتبہ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا، یہ بھی میرا اپنا فیصلہ ہے اور فکر نہ کریں، جب بھی آپ کا دل چاہے گا میں ملنے آ جایا کروں گی۔ بشریٰ مسکرائی، تو کیا مجھ سے ملنے کو تمہارا دل نہیں چاہے گا؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ تناوش شکوہ کناں ہوئی، مذاق کر رہی تھی چندا۔ بشریٰ نے جھک کر بیٹی کا ماتھا چوم لیا۔ اسی وقت دروازہ کھٹکھٹا کر تناوش کی دو سہیلیاں گھر میں داخل ہوئیں۔ یقیناً اسکول سے واپسی پر انہیں تناوش کی شادی کی بابت معلوم ہوا تھا اور وہ وہاں بھاگتی ہوئی پہنچی تھیں۔ وہ دونوں سگی بہنیں تھیں، اسکول کے کپڑے تک وہ تبدیل نہیں کر سکی تھیں۔ بشریٰ انہیں خوش آمدید کہہ کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ شازیہ اور نازیہ نے آتے ساتھ سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ انہیں بھی دلاور شیخ کے بارے معلوم تھا، بلکہ وہ کیا، پورا محلہ اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا، اور اب وہ حیران اس بات پر تھے کہ آخر دلاور شیخ کی مصیبت سے ان کی جان کیسے چھوٹی تھی۔ وہ فخریہ لہجے میں بولی، میرے ہونے والے شوہر کے سامنے دلاور شیخ کی حیثیت ایک کیڑے جتنی بھی نہیں ہے۔ شازیہ نے پوچھا، ایک دم ایسا رشتہ تم نے کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ تناوش کے جواب دینے سے پہلے داخلی دروازے پر ایک بار پھر حرکت ہوئی اور اس کی ایک اور سہیلی سلمیٰ گھر میں داخل ہوئی۔ ان دونوں بہنوں کی طرح وہ بھی آتے ساتھ حیرانی کا اظہار کرنے لگی۔ تناوش ان کی حیرانی سے محفوظ ہوتے ہوئے مسکرائی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور یہ کہ اللہ پاک جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، بس محاورے ہی سناتی رہنا، اصل بات سے پردہ نہ اٹھانا۔ نازیہ نے تنگ آ کر دہائی دی۔ وہ قہقہا لگاتے ہوئے بولی، کبیر خان نام ہے، 6 فٹ سے اونچا قد، کثرتی جسم، چوڑی چھاتی، گندمی رنگت، کشادہ پیشانی، موٹی ساحرانہ آنکھیں، مضبوط ہاتھ پاؤں، بہت بڑے کاروبار، بنگلے اور کئی کاروں کا مالک، ساس سسر نند دیور کی آلودگی سے پاک۔ اتنا کافی ہے یا کچھ اور بتاؤں؟ سلمیٰ نے منہ بناتے ہوئے کہا، بولتی رہو جھوٹ، تم سے تو اللہ میاں ضرور پوچھے گا۔ اور اس دوران اس کی 2-3 اور سہیلیاں بھی پہنچ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر کبیر دادا کی شخصیت کو موضوع گفتگو بنائے رکھنے کے بعد وہ تناوش کو دلہن بنانے کے در پہ ہو گئیں۔ پہلے پہل تو تناوش نے سختی سے انکار کر دیا، مگر پھر اسے اپنا رویہ مصنوعی لگا۔ شادی کے دن لڑکی کا بناؤ سنگھار کرنا رسم و رواج کا حصہ تھا۔
بلکہ اس بارے تو شریعت کا حکم بھی موجود تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ کبیر دادا کو خصوصی انعام سے نوازنا چاہتی تھی۔ جب اس سے معاہدہ ہو ہی گیا تھا تو اپنے الفاظ کا پاس رکھنے ہی میں اسے بھلائی نظر آئی۔ اس کے پاس میک اپ کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، نہ وہ اس قسم کی عیاشیوں کی متحمل ہو سکتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ سر پر تیل لگا کر کنگھی کر دینا ہی اس کی تیاری میں شامل ہوتا تھا۔ یوں بھی حسن کو سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اب اس کی شادی ہونے جا رہی تھی اور دلہن کی سجاوٹ تیل کنگھی تک محدود نہیں ہوتی۔ اس کی سہیلیوں کی نظر سے بھی اس کی غربت اوجھل نہیں تھی۔ اس کی ماں کے ہاتھوں بازار سے میک اپ کا سامان منگوانے کے بجائے سلمیٰ اپنا میک اپ باکس اٹھا لائی تھی۔ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ آج کل یوں بھی ایک صاحب حیثیت لڑکی کے پاس میک اپ کا اتنا سامان موجود ہوتا ہے کہ جس سے چھوٹے موٹے بیوٹی پارلر کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ ایک غریب عورت جو بیٹی کی ماں ہو، بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے جہیز کی فکر میں مصروف ہو جاتی ہے۔ شادی کی خریداری کے لیے امراء اور غریبوں کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ امیروں کی خریداری شادی سے چند دن پہلے شروع ہوتی ہے، جبکہ غریب کی ساری زندگی بیٹی کا جہیز تیار کرتے گزر جاتی ہے۔ تناوش کی ماں نے بھی اس کے لیے تھوڑی بہت جیولری اور چند لباس خرید رکھے تھے۔ انہی میں سے ایک سرخ رنگ کا جوڑا تناوش کو پہنا کر انہوں نے دلہن کا روپ دے دیا تھا۔ شادی کی تقریب گھر کے اندر ہی ہونا قرار پائی تھی۔ ان کا گھر 12 مرلے پر مشتمل تھا، 2 کمرے، ایک برآمدہ اور پھر اس کے سامنے کافی کھلا صحن بچ جاتا تھا۔ بشریٰ خاتون کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، ورنہ وہ اس گھر کو بہتر انداز میں تعمیر کرا کر کرائے پر بھی چڑھا سکتی تھی۔ وہ 2 کمرے بھی اس کے شوہر رفیق نے اپنی زندگی ہی میں بنا چھوڑے تھے۔ اب تو بشریٰ مشکل سے اپنا اور بیٹی کا پیٹ ہی پال رہی تھی، تعمیر کی مد میں کہاں سے رقم لاتی؟ بشریٰ نے شازیہ کے بھائی کو کہہ کر ایک کنات کرائے پر منگوا کر برآمدے کے سامنے لگا دی تھی، تاکہ عورتوں اور مردوں کے درمیان پردہ قائم ہو سکے۔ کمروں میں موجود تین چار چارپائیاں انہوں نے مردوں کے بیٹھنے کے لیے صحن میں بچھا دی تھیں۔ چند چارپائیاں وہ پڑوسیوں کے گھروں سے بھی مانگ کر لے آئے تھے۔ شادی کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ محلے کے چند مرد صحن میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ شادی میں شرکت کے لیے تو وہ ہمت کر کے آ گئے تھے، مگر انہیں رہ رہ کر دلاور شیخ کا خوف گھیرنے لگتا۔ وہ بہت پہلے سے تناوش سے شادی کا دعوے دار تھا، اب اس کی شادی پر اس نے کہاں خاموش رہنا تھا، مگر اب تک وہ وہاں نہیں پہنچا تھا۔ شاید وہ بارات کی آمد کا منتظر تھا۔ اس کے 1-2 چمچے پڑوسیوں کو بشریٰ کے گھر کے گرد گھومتے نظر آئے تھے۔ عصر کی اذان سن کر 2-3 آدمی نماز کے لیے مسجد کی طرف بڑھ گئے، جبکہ کچھ عزلی بے حسی سے مالک کائنات کی دعوت کو نظر انداز کرتے وہیں بیٹھے رہے۔ یقیناً انہیں فلاح کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ فلاح کی ضمانت یعنی نماز سے غافل نہ رہتے۔ نماز کے بعد مولوی محبوب الہی بھی پہنچ گیا۔ محلے داری میں لوگ آپس میں پردے کا اہتمام کم ہی کرتے ہیں، اس کے باوجود مولوی محبوب الہی نے پردے کے قریب جا کر اندر جانے کی اجازت طلب کرنا ضروری سمجھا، تاکہ کوئی عورت پردہ کرنا چاہے تو اسے اطلاع مل جائے۔ بشریٰ نے اسے خوش آمدید کہتے ہوئے اندر بلا لیا۔ وہ سیدھا تناوش کے قریب پہنچا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں آ گیا ہوں بیٹی، اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے مولوی صاحب۔ تناوش نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا، آمین، اللہ پاک ہم سب کو عزت سے نوازے۔ دعائیہ انداز میں کہتے ہوئے مولوی محبوب الہی باہر نکل گئے۔ اسی وقت تناوش نے موبائل فون نکالا تاکہ کبیر دادا کا نمبر ڈائل کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ نمبر ملاتی اس کے کانوں میں دلاور شیخ کی منحوس آواز پڑی، ارے یہاں تو سچ مچ شادی کا ماحول بنا ہے۔ انہیں شاید دلاور شیخ کی طاقت کے بارے کوئی شبہ ہو گیا ہے۔ لگتا تو یہی ہے باس، اس کے ایک چمچے کی آواز ابھری، اور تم سب کو میرا کوئی خوف نہیں رہا کہ یہاں اکٹھے ہو گئے ہو؟ یقیناً یہ اس بڈھے عاشق مولوی کی کارستانی ہے۔ بےہودہ انداز میں کہتے وہ مولوی محبوب الہی کی طرف بڑھا، کیوں بے مولوی، تجھے کون سا کیڑا سدھرنے نہیں دے رہا؟
اس کے انداز سے تناوش سمجھ گئی تھی کہ وہ مولوی محبوب الہی کی طرف جا رہا ہے۔ سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے وہ سرعت سے باہر نکلی۔ اس وقت تک دلاور شیخ مولوی محبوب الہی کو گریبان سے تھام چکا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا، "ایک منٹ دلاور شیخ"۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے دیکھتے ہی دلاور شیخ کے منحوس چہرے پر خباثت نمودار ہوئی۔ "ارے واہ، یہاں تو میری دلہن کسی اور کے لیے سجی ہوئی ہے"۔ "مولوی صاحب کو چھوڑ دو دلاور شیخ"۔ تناوش نے اپنی بات دہرائی۔ اگر کسی میں اتنی جرأت ہے کہ دلاور شیخ سے اس کا گریبان چھڑا لے تو آگے آ جائے۔ "تو مرد ہے کہ ہیجڑا"۔ تناوش کے الفاظ ایسے نہیں تھے کہ دلاور شیخ آپے سے باہر نہ ہوتا۔ وہ کمینگی سے بولا، "بے فکر رہو، میری مردانگی کا ثبوت تمہیں آج رات مل جائے گا بیبی۔ وہ بعد کا مسئلہ ہے، فی الحال مولوی صاحب کا گریبان چھوڑو۔ کیا تم نے خود نہیں کہا تھا کہ جب کوئی میری برات لے کر آئے گا تو وہ خود بھی جان سے جائے گا اور تم میرے BA کرنے سے پہلے ہی مجھ سے شادی کر لو گے"؟ "بالکل کہا تھا"۔ دلاور شیخ نے چھاتی چوڑی کی۔ "تم نے نکاح پڑھانے والے کے بارے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، پھر مولوی صاحب کی توہین کا مطلب"؟ "میرے ہونے والے شوہر سے نبٹ لو، شاید اس کے بعد مجھ سے نکاح پڑھانے کے لیے تمہیں بھی مولوی صاحب کی ضرورت پیش آئے"۔ یہ تم نے کام کی بات کی ہے"۔ مولوی صاحب کا گریبان چھوڑ کر وہ اپنے چمچوں کی طرف متوجہ ہوا۔ "کرمے، جا ذرا پہلوان کی دکان سے ایک ٹوکرا مٹھائی کا تو اٹھا، آج اس ٹنٹنے کو ختم ہی کرتے ہیں"۔ "ٹھیک ہے باس"۔ کرمے نامی چمچے نے اس بات میں سر ہلا کر باہر کا رخ کیا۔ "تو نکاح کی کارروائی شروع کریں"۔ دونوں ہاتھوں سے ہلکی سی تالی بجاتے ہوئے اس نے ہاتھ دھونے کے انداز میں ملے۔ تناوش بے باکی سے بولی، "پہلے میرے شوہر سے تو نبٹ لو"۔ "تو بلاؤ اسے"۔ "میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کسی ٹٹ پونجیے کا انتظار کرتا رہوں"۔ تناوش نے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون پر کبیر دادا کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل فون کان سے لگا لیا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد کسی نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑکا اور وہ دوبارہ نمبر ملانے لگی، مگر آگے سے ایک بار پھر نمبر مصروف کر دیا گیا۔ اس نے تیسری کوشش کی، جس کا حال پہلے والی کوششوں سے مختلف نہیں تھا۔ ایک دم اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اس کی بے باکی اور بہادری کے غبارے سے فوراً ہوا نکل گئی تھی۔ یقیناً کبیر دادا کو اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وقتی طور پر اسے ٹالنے کے لیے اس نے حامی بھری تھی، ورنہ نہ تو اس کی زندگی میں خوبصورت لڑکیوں کی کمی تھی اور نہ اسے تناوش سے نکاح پڑھانے کا کوئی شوق تھا۔ وہ اپنا قیمتی وقت کسی بے سہارا یتیم لڑکی پر ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ تناوش کا دل ڈوبنے لگا۔ وہاں موجود تمام مردوں کی نظریں اس کے چہرے پر گڑی تھیں۔ بغیر کوئی بات رابطہ منقطع ہونے پر دلاور شیخ چہکا، "بیبی، یقیناً تمہارے ہونے والے سورما شوہر کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم پر دلاور شیخ کی نظر ہے"۔ دلاور شیخ تو موت کا دوسرا نام اور موت کا سامنا اس مولوی جیسا بے وقوف ہی کر سکتا ہے۔ بہرحال مولوی صاحب، نکاح پڑھانا شروع کرو۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار مولوی محبوب الہی کو تمیز سے مخاطب کیا تھا۔ زمین اور آسمان تناوش کی نگاہوں میں چکرانے لگے تھے۔ بے اختیار وہ قریب پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کی ماں فوراً دہائی دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ "نہیں دلاور شیخ، تم نے خود 14 جماعت کرنے تک کی مہلت دی ہوئی ہے اور میری بیٹی ابھی 12ویں کلاس میں ہے"۔ "سن مائی، میں نے کہا تھا کہ تم لوگ کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جیسی اب کر چکے ہو، اور اب تمہاری مہلت ختم۔ میں خود ہی تمہاری بیٹی کو BA کروا لوں گا، بس اس کی بہت اچھی ٹیوشن بھی رکھوں گا"۔ بشریٰ کو یہ کہتے ہی وہ مولوی محبوب الہی کو مخاطب ہوا، "ابے مولوی کی اولاد، کیا کہا ہے، نکاح پڑھانا شروع کر"۔